میرے دوستو، آج سے ٹھیک 1.5 مہینہ پہلے میں اتنا مصیبت میں تھا، اتنی پریشانی میں تھا. میں ہر وظیفے کو پڑھتا تھا لیکن میرا کوئی وظیفہ کامیاب نہ ہوا. لیکن خدا پاک کی قسم، میں نے اس عمل کو جب پہلی بار ایک فقیر کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھا، مجھے ایک فقیر ملا راستے پر. میرے یقین کرے دوستو، میرے اتنے برے حالات تھے کہ وہ مجھ سے کچھ مانگنے لگا. تو میں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں. تو اس نے کہا بیٹا فکر مت کر، تو 3 بار میری بتائی ہوئی ترتیب سے یہ عمل پڑھ لے، تیری زندگی سنور جائے گی. تو میں نے کہا بابا جی تم خود کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو کہنے لگے بیٹا میرے بتانے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ میرا بتایا ہوا جو بھی غریب بیمار لاچار یہ عمل پڑھتا ہے اس کی تقدیر سنور جاتی ہے. وہ شخص کہتا ہے جناب میں پڑھتا ہوں، مجھے بھی ملتا ہے، لیکن میں ان پیسوں کا استعمال نہیں کرتا. میں ان پیسوں کو اللہ کی رضا کے لیے غریب دکھیاروں میں بانٹ دیتا ہوں. میں نے کہا ایسا شخص بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بابا جی دیکھ لے، میرے ساتھ مذاق مت کریو، میں ویسے ہی مشکلوں میں ہوں. کہتا ہے بیٹا میں روزانہ کسی سے بھی پوچھ لے یہیں بیٹھتا ہوں، اگر تیرا یہ عمل اثر نہ کرے تو مجھے جوتے سے مار کے جانا. اور یقین کرے میرے دوستو، میں نے اللہ کے ولی اس فقیر کا بتایا ہوا، یعنی کہ یا اللہ یا محمد یا اللہ یا رزاق یا غنیوں کا عمل جب پہلی بار پڑھا، کلمہ شریف کی قسم پہلے ہی دن 36.5 لاکھ کا میں مالک بن گیا. اب آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے پاسبل ہے میرے دوستو؟ تو پاسبل بھی ہے. اور دوستو آج آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے، آج آپ اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھیں گے، کیونکہ آج کے بعد یہ غربت اور غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. دیکھو میرے غریب دوستو، جو وقت میں نے اپنا ضائع کیا ہے نا وہ تم نہ کرنا. تم یوں ہی میرے دوستو اپنا وقت ضائع نہ کرنا. میری ویڈیو آج ملے تو آج پڑھنا، کل ملے تو کل پڑھنا، جس دن ملے تمہیں تمہاری ماں کی قسم ہے زندگی میں 3 منٹ میں اللہ کی مدد کو حاصل کرنے والا، 3 منٹ میں فقیری سے بادشاہ بنانے والا یہ عمل لازمی پڑھ لینا. دیکھیں میرے دوستو، کبھی کبھی انسان کے رزق کے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں، گھر میں یعنی کہ بے برکتی، دل میں بے سکونی، ہاتھ میں کمی، لیکن پھر اللہ اپنے بندے کو ایک ایسا راز عطا کرتا ہے جو صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ آسمانوں کے دروازے کھولنے والی صدائیں بن جاتی ہیں. اور ان مبارک صداؤں میں ایک عظیم صدا ہے یا اللہ یا محمد. یہ صرف 2 نام نہیں، یہ محبت، رحمت، امید، کرم اور عطا کا سمندر ہے. یا اللہ یعنی وہ ذات جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، جو مٹی کو سونا بنا دے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دے، جو ٹوٹے دل کو سکون اور خالی ہاتھوں کو نعمتوں سے بھر دے. قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. جب بندہ یا اللہ پکارتا ہے تو گویا وہ زمین والوں کو نہیں بلکہ 7 آسمان کے مالک کو پکار رہا ہوتا ہے. میرے دوستو، اور یا محمد یہ وہ مبارک نام ہے جس پر خود اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. یہ وہ نام ہے جسے سن کر اندھیروں میں روشنی اترتی ہے، دلوں میں سکون آتا ہے اور رحمت کے فرشتے متوجہ ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام جب کسی مشکل میں ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اپنے دلوں کو مضبوط کرتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہیں، یعنی پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. کہتے ہیں جب بندہ سچے دل سے یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے تو اس کے دل کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں. رزق صرف پیسے کا نام نہیں میرے دوستو، رزق میں سکون بھی ہے، عزت بھی ہے، صحت بھی ہے، اولاد کی محبت بھی ہے، گھر کی برکت بھی ہے. اور بعض اوقات اللہ اپنے بندے کو ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے.
میرے دوستوں لیکن کچھ لوگ صرف مانگتے نہیں، وہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں، پھر اچانک ان کی قسمت بدلتی ہے۔ کئی بزرگ فرماتے تھے جب دل پر بوجھ ہو، رزق میں رکاوٹ ہو، گھر میں بے برکتی ہو تو محبت اور یقین کے ساتھ یا اللہ یا محمد پڑھو، کیونکہ یہ الفاظ دل کو حضور کی محبت سے جوڑ دیتے ہیں، اور جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جائے وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ سوچیں وہ نبی جن کے در پر آنے والا کوئی خالی نہیں گیا، جن کی دعا سے صحابہ کے گھر بھر گئے، جن کی برکت سے تھوڑا کھانا سینکڑوں کے لیے کافی ہو گیا۔ اگر آج کوئی سچے دل سے اللہ کو پکارے اور حضور پر درود بھیجے تو کیا اس کے حالات نہیں بدل سکتے؟ ضرور بدل سکتے ہیں، بس یقین چاہیے، دل کی حاضری چاہیے، اور وہ آنسو جو صرف اللہ کے لیے نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں اور بعض دن ایسے ہوتے ہیں جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کے ذکر کرنے والوں کے گرد رحمت کا حصار بنا لیتے ہیں، اور جب ایک بندہ محبت سے کہتا ہے یا اللہ یا محمد تو آسمانوں میں اس کی آواز کو رد نہیں کیا جاتا۔ ممکن ہے آج تمہاری جیب خالی ہو لیکن اللہ کے خزانے خالی نہیں۔ ممکن ہے دنیا نے تمہیں نظر انداز کیا ہو لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ممکن ہے تم ٹوٹ چکے ہو لیکن اللہ ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اسی لیے دل سے پکارو، آنسوؤں کے ساتھ پکارو، یقین کے ساتھ پکارو یا اللہ یا محمد، اور پھر دیکھو کیسے بد قسمت کے دروازے کھلتے ہیں، کیسے بے سکونی سکون میں بدلتی ہے، کیسے فکر راحت میں بدلتا ہے، اور کیسے اللہ اپنے بندوں پر ایسی رحمت نازل فرماتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جائے۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں رزق، برکت، سکون اور رحمت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو حضور کی سچی محبت سے بھر دے۔ میرے دوستوں دیکھیں، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میرا چیلنج ہے، مجھ سے لکھوا لو، مجھے کاپی پین لے کر اس ٹام کے پیپر پر لکھوا لو، اگر 3 بار پڑھتے ہی 3 منٹ میں آپ کے حالات نہ بدلے، 3 منٹ میں اللہ کی، دیکھیں میں نے خود پہلے پڑھا ہے، میں نے پہلے دن آج سے 1.5 مہینہ پہلے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اپنی تقدیر کو بدلا ہے۔ میں روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل پڑھتا ہوں، دیکھیں، اور روز اللہ پاک مجھے کہیں نہ کہیں سے ایسے معجزاتی طور پر عطا کرتا ہے کہ میرا نظام بالکل بدل چکا ہے۔ میری غریبی ختم، قرضے ختم، بیماری ختم، میری ہر مشکل اس عمل نے دور کر دی، اور میں نے 1.5 مہینے میں تقریباً 7 سے 8 ہزار بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا ہے۔ میرے پاس روزانہ 300-400 لوگ آتے ہیں۔ یقین کریں میرے دوستوں، میں روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو یہ وظیفہ دیتا ہوں اور لوگ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیتے ہیں۔ کل کا واقعہ سنیں، کل ایک بہن کو میں نے یہ عمل دیا، اللہ کی قسم وہ 3 لاکھ روپے کی مالک بن گئی صرف 3 منٹ میں۔ یہ کوئی میرے دوستوں بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے کہ 2 بار یہ پڑھ لے، 3 بار یہ پڑھ لے تیرے کام بن جائیں گے، نہیں میرے دوستوں، نہیں۔ یہ رب کو راضی کرنے والا، یہ خالی جھولیوں الماریوں کو بھرنے والا سچا عمل ہے۔ اب آپ کے سامنے میں وہ راز، وہ تسبیح، وہ خزانے، وہ خفیہ کوڈ ورڈ، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جسے پڑھنے کے بعد وہ دیکھیں جب آپ تیسرے نمبر پر یا رزاقو پر پہنچیں گے، میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ نے یا رزاقو کو اس ترتیب سے، اس طریقے سے پوری زندگی میں، پوری لائف میں نہ پڑھا ہوگا۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں لیکن حالات نہیں بدلتے، تو آج مجھ سے سائن کروا لو۔ آج میرا چیلنج پوری دنیا کو ہے، 3 منٹ میں ذاتی مکان ملے گا، 3 منٹ میں قرضے دور، بیماری دور، بے اولاد کو اولاد بھی ملے گی، رشتوں کی بندش ختم، ظالم شوہر قدموں میں، ظالم ساس قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، ہر طرح کی مشکل، غریبی، قرضوں کا 3 منٹ میں اگر خاتمہ نہ ہو جائے تو میرا گریبان پکڑ لینا کہ اب یا رزاقو کو سمجھ لیں۔ کبھی انسان پوری رات جاگتا ہے، سوچتا ہے آخر میرا رزق کہاں رکا ہوا ہے، کیوں گھر میں برکت نہیں ٹھہرتی، کیوں محنت کے باوجود ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ پھر اچانک اللہ اپنے بندے کو ایسا راز دکھاتا ہے جو قسمت کے بند دروازے کو ہلا دیتا ہے، اور وہ مبارک نام ہے میرے دوستو یا رزاقو کا۔ یہ صرف ایک نام نہیں، یہ آسمانوں کے خزانوں کی چابی ہے۔ الرزاق یعنی وہ رب جو چونٹی کو پتھر کے نیچے رزق دیتا ہے، سمندر کی مچھلی کو کھلاتا ہے، پرندوں کو صبح خالی پیٹ بھیجتا ہے اور شام کو پھر بھرا ہوا واپس لاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا اور مضبوط ہے۔ سوچیں
جب پوری کائنات کا رزق ایک ہی ذات کے ہاتھ میں ہے تو اگر وہ چاہے ایک لمحے میں فقیر کو امیر بنا دے۔ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، قرض، پریشانیاں، تنگی، بے سکونی، پھر انہوں نے ایک کام شروع کیا، تنہائی میں بیٹھ کر دل کی گہرائی سے صرف ایک نام پکارنا شروع کیا، یا رزاقو یا رزاقو، اور پھر عجیب تبدیلیاں شروع ہوئی، بند راستے کھلنے لگے، رکے ہوئے کام بننے لگے، گھر میں برکت آنے لگی اور دل پر سکون اترنے لگا، کیونکہ جب بندہ یا رزاق کہتا ہے تو گویا وہ اس رب کو پکار رہا ہوتا ہے جس کے خزانے کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا حق ہے کرنے کا تو تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے نہ فیکٹری رکھتے ہیں، نہ کاروبار، نہ بینک بیلنس، لیکن پھر بھی بھوکے نہیں مرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا رب الرزاق ہے۔ اور جب ایک انسان یقین کے ساتھ یا رزاقو پڑھتا ہے تو اس کے دل سے خوف نکلنے لگتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں رزق صرف پیسے سے نہیں ہوتے، یعنی رزق صرف پیسے نہیں ہوتے، رزق میں عزت بھی ہے، رزق میں صحت بھی ہے، رزق میں نیک اولاد بھی ہے، رزق میں سکون بھی ہے، رزق میں وہ نیند بھی ہے جو امیر ترین لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان کے گھر میں پیسہ تو ہوتا ہے میرے دوستوں لیکن برکت نہیں ہوتی، اور بعض لوگ تھوڑے میں بھی خوش رہتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے رزق میں سکون ڈال دیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب رات کے آخری پہر ایک بندہ ٹوٹے دل کے ساتھ یا دن میں شام میں کسی وقت بھی یا اللہ یا محمد کو پڑھنے کے بعد یا اللہ کو پڑھنے کے بعد یا رزاق کو پکارتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے راستے کھولتا ہے جن کا انسان نے تصور بھی نہ کیا ہو، کبھی کسی انسان کے ذریعے، کبھی اچانک کسی موقع کے ذریعے، کبھی کسی ایسی خبر کے ذریعے جو پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ لیکن شرط ایک ہے، دل میں یقین ہونا چاہیے، زبان میں اخلاص ہونا چاہیے، اور دل میں یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے کبھی خالی نہیں چھوڑ سکتا۔ یاد رکھو دنیا کے خزانے ختم ہو سکتے ہیں لیکن الرزاق کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ لوگ تمہیں منع کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی عطا کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آج حالات خراب ہیں تو کل اللہ انہیں بدل بھی سکتا ہے، اسی لیے دل سے پکارو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ ممکن ہے یہی وہ صدا ہو جو تمہاری قسمت کا بند دروازہ کھول دے، ممکن ہے یہی وہ لمحہ ہو جب آسمان سے رحمت تمہارے گھر کی طرف اتر رہی ہو، اور ممکن ہے آج کے بعد تمہاری زندگی پہلے جیسی نہ رہے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں رزق، برکت، سکون اور حلال فراوانی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مبارک نام الرزاق کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دوستو ویڈیو کو شیئر کریں، کامنٹس میں یا رزاقو لکھیں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ دیکھیں میں نے آپ کو 2 وظیفے پہلے بتائے ہیں، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن پڑھے، دیکھیں دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، کوئی بھی دن پڑھیں۔ دیکھیں دن آپ کی مرضی کا ہے، وقت آپ کی مرضی کا ہے، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ گھر میں پڑھیں، دفتر میں پڑھیں، آفس میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، مدرسے میں پڑھیں، لیکن یہ تمام چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے، صرف 30 سیکنڈ میں پڑھ لو گے۔ تمام چیزیں 3 بار پڑھنی ہے، چوتھی بار کوئی بھی چیز نہیں پڑھنی۔ لیکن میں آپ کو دیکھیں ایک ایک چیز اپنے بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، کیونکہ دیکھیں میں نے جب 1.5 مہینے پہلے اس عمل کو پڑھا، پہلے دن 36.5 لاکھ اللہ نے مجھے دیا، دوسرے دن مجھے اور ملا، میں روزانہ پڑھتا ہوں، میں نے کل بھی پڑھا، کل بھی مجھے ملا، آج صبح میں نے پڑھا، مجھے صبح بھی ملا، میں نے 1 گھنٹہ پہلے بھی یہ عمل پڑھا ہے۔ یقین کریں میں جتنا پڑھتا جاتا ہوں اللہ مجھے اتنا ہی نوازتا جاتا ہے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے کہ میرے دوستوں 2 بار یہ پڑھ لے، 3 بار یہ پڑھ لے تیرے کام بن جائیں گے، نہ میرے غریب نہ، یہ 3 منٹ میں اللہ کی مدد کو دروازے پر لائے گا۔ اب آپ نے یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں یا رزاقو اللہ پاک کا وہ نام ہے۔ میں دیکھیں آخر میں تمام وظیفے آپ کو دوبارہ بھی سمجھا دوں گا، میں آپ سے ایک جملہ، ایک ورڈ بھی نہیں چھپاؤں گا، کیونکہ دیکھیں میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، میں جب پہلی بار اس عمل کو پڑھ کے کامیاب ہوا نا، میں نے اسی دن اللہ سے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا اللہ جی میں یہ عمل ہر غریب، بیمار، لاچار تک پہنچاؤں گا، اور آج میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ آج دنیا کے ہر غریب، بیمار، لاچار تک اپنے سینے کا راز پہنچانا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر
عمل کا پہلا وظیفہ پڑھ لیا، دوسرا پڑھ لیا، تیسرے نمبر پر آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا۔ اور دیکھیں بہت سی میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ جناب یا رزاقو پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، لیکن حالات تو بدلنے کا نام نہیں لیتے۔ تو آج یا رزاقو کے ساتھ آپ نے کیا شامل کرنا ہے؟ ایک ایسا خفیہ جملہ، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا راز جسے پڑھتے ہی یا رزاقو سے آپ اپنی خالی جھولیوں کو فوراً بھروا لیں گے۔ کیسے بھروائیں گے؟ یا رزاقو میری جھولی بھر دے، یہ جملہ لازمی شامل کرنا ہے یا رزاقو کے نام کے ساتھ۔ یا رزاقو میری جھولی بھر دے، یا رزاقو میری جھولی بھر دے، یا رزاقو میری جھولی بھر دے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے تو تیسرا وظیفہ بھی پورا ہو جائے گا۔ پہلے یا اللہ یا محمد کو بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملے کے ساتھ پڑھا، پھر یا اللہ کا اللہ پاک کے ذاتی نام کو آپ نے بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملے کے ساتھ پڑھا، پھر یا رزاقو کو بتائی ہوئی ترتیب جملے کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں 3 وظیفے بتا دیے، اب 2 چھوٹے سے وظیفے باقی ہیں۔ خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کرنا، میں آخر میں 5 چیزیں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا۔ پہلے آپ نے چوتھا وظیفہ جلدی سے سمجھنا ہے یا غنیوں کا۔ دیکھیں میرے دوستو، دنیا کا سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ غربت، مجبوری، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، دل میں خواہش ہونا مگر جیب خالی ہونا۔ لیکن ایک راز ایسا بھی ہے جو صدیوں سے اللہ والے اپنے دل میں چھپائے رکھتے ہیں، ایک ایسا نام جسے محبت سے پکارا جائے تو دل کے اندھیرے بھی بدلنے لگتے ہیں، قسمت کے بند دروازے بھی ہلنے لگتے ہیں، اور وہ عظیم نام ہے یا غنیوں۔ یہ وہ نام ہے جس کے معنی ہے اے سب سے بے نیاز رب، اے وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں اور سب کو عطا کرنے والی ہے۔ سوچو جس رب کے خزانوں میں کمی نہیں، جس کے پاس آسمانوں زمینوں کی بادشاہی ہے، اگر وہ کسی بندے کو نوازنے پر آ جائے تو کون روک سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے اور اللہ غنی ہے، تعریف والا ہے، یعنی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں لیکن پوری دنیا کو ہر لمحہ اسی کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا، دل پریشان، گھر میں تنگی، جیب خالی، پھر انہوں نے ایک راز اپنایا، تنہائی میں بیٹھ کر دل کی گہرائی سے صرف ایک نام پکارنا شروع کیا، یا غنیوں، اور پھر عجیب تبدیلیاں شروع ہوئی۔ جہاں رکاوٹیں تھی وہاں راستہ بن گیا، جہاں خوف تھا وہاں سکون آ گیا، جہاں کمی تھی وہاں برکتیں اترنے لگ گئیں۔ کیونکہ یا غنیوں صرف دولت کا نام نہیں، یہ دل کی امیری کا راز بھی ہے۔ بعض لوگ کروڑوں رکھتے ہیں پھر بھی سکون یعنی کہ پھر بھی بے سکون رہتے ہیں، اور بعض لوگ تھوڑے میں بھی بادشاہوں جیسا سکون رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے دل کو غنی کر دیا ہے۔ حدیث شریف میں میرے دوستو آتا ہے اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے دل کو غنی کر دیتا ہے تو پھر دنیا کی کمی بھی اسے توڑ نہیں سکتی۔ بزرگ فرماتے ہیں جو انسان یقین اور محبت کے ساتھ یا غنیوں پکارتا ہے، اللہ اس کے دل سے محتاجی کا خوف نکال دیتا ہے، اور پھر ایسے راستے کھلتے ہیں جو انسان نے کبھی سوچے بھی نہ ہو۔ کبھی کسی بند دروازے سے اچانک خیر نکل آتی ہے، کبھی ایک معمولی موقع پوری زندگی بدل دیتا ہے، اور کبھی اللہ ایسی برکت عطا کرتا ہے کہ تھوڑا بھی بہت لگنے لگتا ہے۔ سوچو وہ رب جو سمندر کے اندر مچھلی کو رزق دیتا ہے، جو اندھیری رات میں چونٹیوں کو دیکھتا ہے، کیا وہ تمہیں بھول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بس ایک چیز چاہیے، یقین، وہ یقین جو دل کو ہلا دے، وہ یقین جو آنکھوں میں آنسو لے آئے، وہ یقین جو انسان کو صرف اللہ سے جوڑ دے۔ کہتے ہیں بعض راتیں اور بعض دن ایسے ہوتے ہیں جب اللہ اپنے بندوں کی دعائیں خاص رحمت سے سنتا ہے، اور اگر اس لمحے کوئی بندہ ٹوٹے دل سے یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں پڑھ لے تو آسمانوں سے رحمت کے فیصلے اترنے لگتے ہیں۔ ممکن ہے آج تم پریشان ہو، ممکن ہے حالات تمہارے خلاف ہوں، ممکن ہے تم خود کو کمزور سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو اللہ الغنی تمہارے ساتھ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں محروم نہیں کر سکتی۔ اسی لیے آج دل سے پکارو یا غنیوں، پھر دیکھو کیسے بے سکونی سکون میں بدلتی ہے، کیسے تنگی کشادگی میں بدلتی ہے، کیسے خوف امید میں بدلتا ہے، اور کیسے اللہ اپنے بندوں کو ایسی عطا دیتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے غنی کر دے، ہمارے گھروں میں حلال رزق، سکون، عزت اور برکت عطا فرمائے، اور ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے۔ آمین میرے دوستوں۔ دیکھیں یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیا، یا اللہ یا رحمانو کو پڑھ لیا، یا رزاقو میری جھولی بھر دے گا وظیفہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے چوتھے نمبر پر یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یا غنیوں سے بہتر وظیفہ
دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، مشکلوں پریشانیوں کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ یا غنیوں پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، دنیا کی ہر تسبیح ہر وظیفے کو آزما لیا لیکن حالات نہیں بدلتے، تو آج یا غنیوں سے آپ نے مدد حاصل کرنی ہے، آج یا غنیوں سے اپنی خالی جھولیوں الماریوں کو بھروانا ہے، تو آج یا غنیوں کے ساتھ آپ نے کیا شامل کرنا ہے؟ یا غنیوں المدد، یا غنیوں المدد، یا غنیوں المدد۔ میرے غریبوں کتنا وقت لگا؟ تمام چیزیں انشاءاللہ 30 سیکنڈ میں پڑھ لو گے اور اگلے 3 منٹ میں زندگی وہ نہ رہے گی جو پہلے تھی۔ اگلے 3 منٹ بعد نہ بے اولادی ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی، نہ رشتوں کی بندش ہوگی، نہ غریبی، نہ قرضہ، نہ رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہوگی، نہ ظلم زیادتی، نہ محبت میں ناکامی، نہ جادو، نہ بندش، نہ بد نظر، کوئی مشکل پریشانی ہے تو 3 منٹ کا میرا چیلنج ہے، اگر 3 منٹ میں زندگی نہ بدلی تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ اب دیکھیں 4 چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں، درود شریف پڑھ کر عمل شروع کیا، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یا اللہ یا محمد کو بتائی بھی ترتیب بتائے ہوئے جملے کے ساتھ پڑھا، پھر یا اللہ یا رحمانو پڑھا، یا رزاقو میری جھولی بھر دے، پھر یا غنیو المدد کو پڑھنے کے بعد اب آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستوں، میرے پاس اس وظیفے کے لیے الفاظ نہیں۔ اب آخری وظیفہ میرے دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے قرآن کی سب سے پہلی سورت اور اس کی سب سے پہلی دعا یعنی کہ دعا نما صدا آخر کیوں ہے الحمدللہ رب العالمین؟ یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ آسمانوں سے اترا ہوا ایک ایسا نور ہے جو انسان کے دل، قسمت، روح اور زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ الحمدللہ یعنی کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، لیکن یہ صرف زبان سے تعریف نہیں، ایک راز ہے، ایسا راز جو انسان کو شکوے سے شکر تک لے کر جاتا ہے، تنگی سے سکون تک لے کر جاتا ہے اور خوف سے رحمت تک پہنچا دیتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جب انسان ہر حال میں الحمدللہ کہنا سیکھ لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوتا۔ اور پھر فرمایا رب العالمین یعنی کہ وہ رب جو صرف میرا نہیں بلکہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سوچو وہ رب جو سمندر کی تہ میں مخلوق کو پال رہا ہے، جو آسمانوں میں فرشتوں کو سنبھال رہا ہے، جو پرندوں کو دانا دیتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دیتا ہے، اگر وہ پوری کائنات کو سنبھال سکتا ہے تو کیا تمہارے حالات نہیں بدل سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی نعمت کو دیکھتے تو الحمدللہ فرماتے اور صحابہ کرام بھی ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے جس دل میں الحمدللہ زندہ ہو جائے وہ دل کبھی اندھیرے میں نہیں رہتا۔ حدیث میں آتا ہے الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ سوچو صرف ایک جملہ لیکن اتنا عظیم کہ قیامت کے دن اعمال کے ترازو کو بھر دے۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں اللہ نے اپنی کتاب کے آغاز میں رکھا، کیوں؟ کیونکہ شاید اللہ اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ زندگی کا اصل سکون شکر میں ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ روتے رہتے ہیں میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں، اور کچھ لوگ ہر حال میں کہتے ہیں الحمدللہ، پھر اللہ ان کی تھوڑی نعمت میں بھی ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ دوسروں کی بڑی دولت بھی اس کے سامنے چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ کہتے ہیں جب بندہ دل سے الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے قریب آتے ہیں، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ بندے کے رب پر یقین کا اعلان ہے، یعنی کہ اے اللہ میں جانتا ہوں تو میرا رب ہے، تو ہی سنبھالنے والا ہے، تو ہی کافی ہے۔ اور جب بندہ یہ یقین دل میں لے کر آتا ہے تو خوف کم ہونے لگتا ہے، پریشانیاں ہلکی ہونے لگتی ہیں اور دل میں عجیب سکون اترنے لگتا ہے۔ سوچو اگر اللہ نے تمہیں آج بھی زندہ رکھا ہے، سانس دی ہے، آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، تو وہ تمہیں تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی کبھی انسان صرف اسی لیے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی نعمتیں گننا بھول جاتا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین انسان کو یاد دلاتا ہے کہ میرا رب اب بھی میرے ساتھ ہے، وہی رب جس نے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا، حضرت یوسف کو قید سے عزت دی اور حضور کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا دیا۔ اگر وہ انبیاء کا رب ہے تو تمہارا رب بھی وہی ہے، اسی لیے آج دل سے کہو الحمدللہ رب العالمین، صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائی سے، اور پھر دیکھیں کیسے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، کیسے روح کو سکون ملتا ہے، کیسے مایوسی امید میں بدلتی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان کی زندگی ایک لفظ یعنی کہ بدل دیتی ہے، اور بعض اوقات وہ لفظ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی ہم سے روشن فرما دے، ہماری زندگیوں میں سکون، رزق، برکت اور رحمت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ آمین۔ میرے دوستوں
تمام چیزیں پڑھنے کے بعد یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیا، یا اللہ یا رزاق یا غنیوں کو بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملے کے ساتھ پڑھنے کے بعد سب سے آخر میں آپ نے الحمدللہ رب العالمین، ایک بار ہو گیا، پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، صرف اس کی آیت پڑھنی ہے پہلی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کو 3 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگے 3 منٹ میں بیڑے پار ہوں گے۔ اللہ حافظ۔